بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب کا جو چینل کیپٹل کلاک کے نام سے ہے اسے کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی اسی نام سے پیج موجود ہے، اسے بھی فالو کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا تاکہ میکسیمم لوگوں تک آج کی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ آج بنیادی طور پر دو سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک وہ سٹوری ہے جو میرے سامنے ایک معاملہ ہوا جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ دوسری سٹوری انڈیا میں کیا ہوا، بابر اعظم نے جو پاکستانی کیپٹن ہیں کرکٹ ٹیم کے، ابھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا گئے ہوئے، انہوں نے عرفان پٹھان کے ساتھ کیا کیا، یہ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی میرے سامنے کیا ہوا۔ لوک وسا اسلام آباد میں ایک کلچرل ایونٹ چل رہا ہے، یہ سالانہ ایونٹ ہوتا ہے اور سال میں اسی مہینے میں ایک ہفتہ تقریباً جو ہے وہ پورے ملک کا جو بھی کلچر ہے، جو آپ کے پروونسز ہیں جس میں پنجاب ہے، KPK ہے، اس کا اپنا کلچر ہے، اس کے علاوہ بلوچستان ہے، اس کے علاوہ سندھ ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے اور کشمیر ہے، وہ کلچر جو ہے وہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ مختلف سٹالز لگائے جاتے ہیں جو ٹریڈیشنل ایک ہماری سوسائٹی ہوا کرتی تھی، ایک ٹریڈیشنل کلچر ہوا کرتا تھا، وہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں اس کو کور کرنے کے لیے ظاہر ہے میں گیا ہوا تھا، ایز اے صحافی میرا کام تھا۔ وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس اگر یوٹیوب میں آپ دیکھیں تو اس سے پچھلی جو دو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اچھا میں ویڈیو کی طرف آتا ہوں، اس ویڈیو کی طرف جو آج بنانے کا مقصد تھا۔ وہاں مختلف سکولز کے بچے بچیاں بھی آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 7ویں 8ویں کے یا میٹرک کے، اس طرح کے کچھ کہاں سے آئے ہوئے تھے مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، لیکن کافی تعداد میں لوگ وہاں آئے ہوئے تھے بچے، شاید لوکل بھی ہو سکتے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے وہ ہو سکتے ہیں، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ۔ میں انٹرو دے رہا تھا، انٹرو بھی ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انٹرو بھی دیا ہوا ہے، جس میں تقریباً وہ 12-13 منٹ کی وہ ویڈیو ہے جس میں مختلف کلچر میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ انٹرو دے رہا تھا، میں وہاں رک گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اسکول کے بچے اور بچیاں آ رہی ہیں، ساتھ ان کے اساتذہ بھی ہیں، تو مجھے کسی کی ایک بھاری آواز یا غصے بھری آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے انٹرو روک دیا اپنا۔ یہ ویڈیو میں نہیں ہے یہ چیز، لیکن جو میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر سے ایک میل ٹیچر آتا ہے، ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، تقریباً ہو سکتا ہے 7ویں 8ویں کا ہوا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا، وہ ٹیچر کون تھا، وہ بچہ کون تھا، لیکن اس نے آ کے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ واقعہ ہوا ہے جو میوزیم ہے نا، میوزیم کی جو سیڑھیاں ہیں جہاں سے آپ چڑھ کے میوزیم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے سیڑھیوں کے اوپر جو پلر ہیں، پلر کے اوپر جہاں میوزیم لکھا ہوا ہے اس کے نیچے وہ بچے کھڑے تھے۔ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ لائن بنائیں، ہو سکتا ہے بچے سے کوئی غلطی ہوگی، یہ وہ لائن میں نہ کھڑا ہوا ہو یا آگے پیچھے سکپ ہو گیا ہو، بچے ظاہر ہے شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو اس نے آ کے اسے تھپڑ مارا۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ میں ٹیچر کو نہیں جانتا باخدا، نہ میں اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں، لیکن میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں سٹک ہو گیا۔ میں نے کہا ہاؤ اے ٹیچر کین سلیپ سم ون، وہ بھی اس معاملے میں جب یہاں لوگ، وہاں بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور وہاں مختلف سکولز کے لوگ تھے، وہاں ذرا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کسی نے کیمرے میں بھی وہ چیز ریکارڈ کی ہو، یا ہو سکتا ہے وہاں اگر کوئی CCTV کیمرہ لگا ہو تو وہاں بھی ریکارڈ ہوئی ہو۔ اس نے تھپڑ مارا اسے، تو میں موبائل ہاتھ میں تھا، میں نے موبائل نیچے کر دیا۔ میں شاید ویڈیو بناتا تو بنا بھی سکتا تھا، لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ شاید اس تھپڑ کی نہ بنا سکتا، لیکن آن دا اسپاٹ جو وہ بندہ تھا اس کی میں بنا سکتا تھا، لیکن میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں نے سوچا کہ ایک استاد ایسی جگہ پہ اپنے بچے کو تھپڑ کیسے مار سکتا ہے؟ میرے لیے یہ چیز بڑی حیران کن تھی، اور میں نے پھر بچے کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے لیے، میں باخدا کر کے کہتا ہوں کہ مجھے لگا کہ مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کی بڑی عزت نفس ہے، کوئی چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کم ہوتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو لائسنس مل جاتا ہو، بچے کی غلطی ہوئی ہوگی، یہ بات میں نہیں کہتا کہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہاں سے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عوام دیکھ رہی ہے، عوام کے سامنے اسے تھپڑ مارا، اور جو اس بچے کے چہرے کے جذبات تھے، مجھے لگا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
باقی بچے جو کھڑے تھے وہ میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ اسمائل تھی. ظاہر ہے ایک بچے کو مار پڑے تو دوسرے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم بھی پڑھتے ہیں, اگر ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو انسلٹ کسی کی ہو رہی ہو تو ہم بھی, لیکن وہ ایک ڈیفرینٹ قسم کی انسلٹ ہوتی ہے. وہ چار دیواری کے اندر ہوتی ہے, کمروں کے اندر ہے, اسکول رومز ہوتے ہیں, یونیورسٹی رومز ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بالکل اسٹک ہو گیا اور میں بالکل حیران ہو گیا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. اور اس بچے کے چہرے کی طرف میں نے دیکھا تو میں مطلب میرے کے لیے میں حیران, کیا میرے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, شاید میں الفاظ کا چناؤ نہ کر سکوں. اور اگر اس بچے کی ویڈیو بن جاتی تو لوگ ظاہر ہے اپلوڈ کرتے اسے. ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ بے حسی تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا. تو وہ بچہ کل کوئی کام کر جاتا تو اس کا ذمہ دار رسپانسبل کون ہوتا؟ اس لیے میری ٹیچر سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ کبھی بھی جب اس طرح والدین بھی اکثر یہ کام کرتے ہیں تو کبھی یہ کام نہ کریں. کل انہوں نے بڑے اچھے لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے, کل یہ کہیں وزیر اعظم صدر, کہیں بیوروکریسی میں بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی محنت کر کے یہ لوگ آگے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بیک بینچر بھی ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی نہ ہوا ہو, اس وجہ سے ٹیچر نے اسے تھپڑ مار دیا ہو. بٹ پلیز دیکھا کریں کہ آگے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی کسی بھی ایج میں ہو, کسی بھی کلاس میں ہو, اس کی عزت نفس ہوتی ہے. یہاں سے کوئی بھی انسان جو سینسیٹیو ہوگا وہ ظاہر ہے اس چیز کو بولنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا. اور اس کے چہرے سے مجھے لگا کہ وہ لڑکا کوئی بہت سینسیٹیو تھا. ہو سکتا ہے شریر بھی ہوا ہو, شیطان بھی ہوا ہو, شرارتی بھی ہوا ہو, بٹ دس از ناٹ دی وے ٹو ڈیل یور اسٹوڈنٹس. یہ میری ریکویسٹ ہے. اگر ان ٹیچرز تک پہنچتی ہے تو لازمی بات ہے انہیں پتہ چل جائے گا. جب انہیں تھپڑ مارا اس کے بعد کہا گیا کہ لائن بنائیں, لائن سے باہر نہیں نکلنا, تو خدا رہا آپ پنش کرنا ہے تو اسکول میں لے کے جا کے کر دیں, کہیں چار دیواری میں کر دیں. اس طرح اوپنلی نہ کریں. لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں, غلط کر بیٹھتے ہیں, یا وہ اسکول سے ہی نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اساتذہ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ اچھا ہو برا ہو, وہ کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی تباہی کا باعث بننے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا. یہ ایک میں نے خود ایک چیز عینی شاہد ہوئی اس کا. میں اس چیز نے مجھے اتنا دکھ دیا نا کہ میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بچے کو اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے, اتنی اوپنلی اتنا مطلب آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بچہ آپ کا بچہ اپنا ہے, وہ روحانی باپ ہیں آپ. تو روحانی باپ کیسے دوسرے کی روح کو آپ اس طرح اوپنلی اسے انسلٹ کر کے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ زخمی نہیں کرنا چاہیں گے. پہلی سٹوری آپ کے ساتھ یہ تھی. سیکنڈ سٹوری آپ کے ساتھ بابر اعظم نے ابھی ریسنٹ ہم نے جو میچ جیتا تو عرفان پٹھان آپ جانتے ہیں کہ وہاں کرتے رہتے ہیں, انٹرویوز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں, شارٹ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جی پاکستان نے میچ جیتا, بابر اعظم کے پیچھے انہوں نے ایک بندہ بھیجا. انہوں نے کہا جی کہ بابر اعظم کو کہو کہ جی آپ کا انٹرویو چاہیے. بابر اعظم نے انکار کر دیا. پھر عرفان پٹھان خود آئے کہ ظاہر ہے بابر میری بات کا انکار نہیں کرے گا. بابر کا دکھ کس بات کا تھا؟ بابر کا دکھ اس بات کا تھا کہ جو پاکستان افغانستان سے میچ آ رہا, ظاہر ہے بابر اعظم پہ بہت تنقید کی گئی. تو راشد خان کے ساتھ عرفان پٹھان نے ڈانس کیا تھا, رقص کیا تھا. وہ چیز گراں گزری بابر اعظم کو. اس کے بعد جو ہے بابر اعظم جب ان سے کہا گیا انٹرویو کے, تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جو میرے ملک کے مخالف ہے اس کو میں انٹرویو نہیں دے سکتا. یہ بابر اعظم نے عرفان پٹھان کو کہا. بعد میں بابر اعظم کو بھی ٹرول کیا گیا, انڈین جو فینس ہیں ان کی طرف سے, یوسف پٹھان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن عرفان پٹھان ایک سپورٹس مین ہے, وہ خود کرکٹ کھیل چکے ہیں. ایک سپورٹس مین کسی کے ہارنے پہ ڈانس کیسے کر سکتا ہے؟ ہاؤ اسپورٹس مین کین ڈانس جہاں دوسری ٹیم ہاری ہو؟ ہر بندے کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے, وہ اس کو یہاں رکھنی چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے انتظار کر رہے ہو کہ پاکستان ہارے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ انسٹا پہ جو پاکستانی فینس ہیں, پاکستانی ٹیم ہیں, انہیں ٹرول بھی کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے بابر اعظم نے کہا کہ میں
میں ایسے کسی بندے کو انٹرویو نہیں دوں گا جو میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہو یا میرے ملک کے خلاف ہو۔ یہ دو سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ بابر اعظم نے کیسے ملک کا نام روشن کیا۔ کرکٹ ہم نے جو یہ ویسے بھی یہ کرکٹ جو ہے اب اس ملک پہ دیگر اداروں کی طرح جو ہے وہ بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ یہ لیتے ہیں لیکن ان کی گیم زیرو ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ کرکٹ کو ویسے ہی فوکس اس پہ نہیں کرتے، چائنا، اس کے علاوہ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ ہے، بہت سے کنٹریز ہیں۔ تو دیوالیہ ہوا ملک سری لنکا جیسا، اور ہم جو دیوالیہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ملک جو ہے وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں ان کھلاڑیوں کا، تو مجھے لگتا ہے یہ اب بوجھ ہی بن چکے ہیں، یہ گیم بھی بوجھ ہی بن چکی ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ بابر اعظم نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور اسے انٹرویو نہ دے کے ظاہر ہے کہ حالانکہ وہ جیتا ہوا تھا، اس نے اچھے کویشچنز کرنے تھے، بٹ اس نے کہا نہیں، آئی ول ناٹ الاؤ یو کہ آپ میرا انٹرویو کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ٹیچرز کو اس طرح، اگر وہ باپ ہے تو اس طرح وہ انسلٹ اسٹوڈنٹس کی کر سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے کسی کو؟ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کیا بابر اعظم کو انٹرویو دے دینا چاہیے تھا؟ یہ دو سٹوریز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے کویشچنز آپ سے پوچھے۔ بہت شکریہ، پھر دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سبسکرائب میرا چینل ضرور کیجیے گا، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھ کے لوگ جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہباں۔